آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں ڈاکو بے قابو شہریوں کے ملیر میں زندگی کے لیے خطرہ بن گئے۔ ڈاکو نے گھر میں لوٹ مار کے دوران 70 سالہ بزرگ کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اہل خانہ غم سے نڈھال بیٹے عبدالرؤف نے کہا کہ رات کو 10 سے 15 مسلح ملزمان آئے، تمام گھر والوں کو یرغمال بنایا، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر تشدد کیا، والد کو لوہے کے راڈ سے مارا۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ڈاکو راج برقرار، شہری غیر محفوظ۔ ملیر بن قاسم میں ڈاکوؤں کی نجی سوسائٹی میں لوٹ مار، ڈاکوؤں کے مبینہ تشدد سے 70 سالہ بزرگ محمد جاوید جاں بحق۔ ملزمان 8 لاکھ روپے سے زائد کیش، زیورات، موبائل فون، بیٹریز اور DVR بھی ساتھ لے گئے۔ محمد جاوید کے بیٹے عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ رات میں تقریباً 3:45 بجے کے قریب 10 سے 15 مسلح ملزمان آئے، گھر والوں کو یرغمال بنایا، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر تشدد کیا، والد کو لوہے کے راڈ سے مارتے رہے، میری بیوی اور والدہ پر بھی تشدد کیا گیا۔ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے مکمل تفصیل سے ڈکیتی کی ہے، ابو کو مارا ہے، روڈوں سے مارا ہے، اور روڈوں سے مارتے مارتے انہیں پانی تک پینے نہیں دیا۔ ہمیں باندھ رکھا تھا، سب کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی تھی، میرے آنکھوں پہ پٹیاں نہیں تھیں۔ CCTV تھی، CCTV ساری وہ اپنے ساتھ لے گئے، کیمرہ ساتھ لے گئے، میری جو انورٹر کی بیٹریز ہیں وہ ساتھ لے گئے۔ علاقے کے ٹاؤن چیئرمین غلام محمد کا کہنا تھا کہ گلشن حدید بن قاسم اور اطراف میں وارداتیں معمول بن گئی ہیں، پولیس کچھ نہیں کر رہی۔ بہت زیادہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں اور پولیس واقعی کچھ نہیں کر رہی ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے بھی اپیل ہے کہ خدا را کچھ عقل کے ناخن لے لیں اور یہ اس امن و امان کا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے اس پہ ذرا توجہ دیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کے 5 ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ بیٹے کی شکایت پر سوسائٹی کے مینجمنٹ کے افراد کو بھی حراست میں لیا ہے۔ کیمرامین احمد کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی کرنے والے FPR کے ریڈار پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو RTO1 نے ڈیفنس میں مشہور ٹائلز آؤٹ لیٹ کو POS قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔ اس کارروائی کے حوالے سے آپ بات کریں گے۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی کرنے پر FPR جو ہے وہ ایکشن میں ہے۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی کرنے والے FPR کے ریڈار پر ہیں۔ بات کرنے کے لیے وسیم افتخار ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو RTO1 نے ڈیفنس میں کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے دوران مشہور ٹائلز آؤٹ لیٹ کو POS قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا ہے۔ کارروائی CSX قوانین 2006 کے رول 3324 کے تحت POS سسٹم سے غیر منسلک شدہ رسیدیں جاری کرنے پر کی گئی ہے، جبکہ RTO1 حکام کا کہنا ہے کہ POS قوانین کی خلاف ورزیوں پر جاری کارروائیوں کا مقصد ان قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے۔ POS قوانین کی خلاف ورزیاں مالی اہداف کے حصول میں رکاوٹ ہیں، ان خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی کرنے والے FPR کے ریڈار پر ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو RTO1 نے ڈیفنس میں مشہور ٹائلز آؤٹ لیٹ کو POS قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا ہے۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس پر FPR بھی ایکشن میں ہے۔ بارشیں تو تھم گئی ہیں لیکن اثرات چھوڑ گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کازوے ندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نہ تو اسٹریٹ لائٹ نہ ہی روڈ کی مرمت کا کام ہوا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے بلوچ پور جانے کے والے شہری بڑے بڑے گڑھوں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ مختلف اوقات میں ٹریفک بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسکولوں اور دفاتر کے اوقات میں ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے اور کراچی کی شاہراہوں پر ٹریفک جیم ویسے ہی ہمیں روز دیکھنے کو ملتا ہے۔ بارشیں تھم گئی ہیں لیکن ان کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کازوے ندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نہ تو یہاں پر اسٹریٹ لائٹس ہیں اور نہ ہی روڈ کی مرمت کا کام ہوا ہے۔ شایان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ شایان، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ جی دیکھیں، بارشوں کو کئی وقت گزر چکا ہے، بارشیں تھم گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے شہر کی متعدد ایسی سڑکیں ہیں جو کہ منتظر ہیں کہ مینٹیننس کرائی جائے۔ تاہم جو ہے وہ اگر میں بات کروں کراچی کے علاقے کورنگی کی، یہاں پہ انڈسٹریل ایریاز ہیں اور بڑی فیکٹریز اور کمپنیز ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں کا گزر گاہ کا جو روڈ ہے، جس کی اگر میں بات کروں کورنگی کازوے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس پہ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو کہیں بھی اس روڈ پر ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے جو ہے شہری کافی پریشان ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایک تو ان گھڑوں کی وجہ سے جو ہے ٹریفک متاثر ہوتا ہے، منٹوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں کہ اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو رات میں ٹریفک حادثات بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اگرچہ میں بات کروں کہ پولیس والے جب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو البتہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو شہری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ شاہراہ ہے جو کہ کورنگی کے انڈسٹریل ایریا سے ہوتے ہوئے بلوچ پل اور شہر کے جو ہے بیچوں بیچ شاہراہ فیصل سمیت جو ہے تمام شاہراہوں کو لگتی ہے، اور یہاں پر جو ہے اچھا جی شایان علی، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس پر اپڈیٹ کیجیے گا کہ بارشیں ختم ہوتے ہی سڑکوں کی مرمتوں کا کام شروع ہونا تھا، اس کا کیا ہوا؟ جی دیکھیں، ایک طرف جو ہے میئر کراچی دعوے کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ روڈوں کی تعمیر کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے تصاویر بنا بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ شاہراہ جو ہے کورنگی کوزوے یہ قدیمی شاہراہ ہے، کافی پرانی شاہراہ ہے اور یہ ابھی سے خراب نہیں ہے، کئی عرصے سے جو یہ خراب ہے۔ گزشتہ ہونے والی بارشوں میں بھی یہاں پر ہمیشہ جو ہے نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس بار بھی جو ہے یہ بارشوں کے باعث جو ہے اس کے جو کارپیٹنگ ہے وہ مکمل طور پہ اکھڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، اور شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ مین شاہراہ ہے، اس کو بنانا چاہیے تاکہ جو انڈسٹریل ایریاز کو آنے جانے والے روٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے، لوگوں کے منٹوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں میں جو ہو رہا ہے اس کو بچایا جا سکے تاکہ لوگوں کے وقت بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگی مہنگی گاڑیاں جو یہاں سے گزرتی ہیں وہ ان گڑھوں کے جو ہے نظر ہوتی ہوئے ٹوٹ پھوٹ کا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے غم و غصہ کرتے نظر آ رہے ہیں شہری، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ نہ صرف اچھی شاہراہیں جہاں پر جو ہے وہ چند تصاویر کے لیے نکل جاتے ہیں انتظامیہ اور وہاں پہ فوٹو اسٹیشن وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، وہاں نکلے، وہاں پر جو ہے کام کے۔ تو یہ کورنگی کوزوے جو ہے یہاں پر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں جہاں پر جو ہے اچھا خاصا ٹریفک کا جو ہے ہمیں دباؤ نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال اسی طرح ہے، لیکن صبح کے وقت جو ہے زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ میئر کراچی کو چاہیے کہ اس شاہراہ کا مینٹیننس کا کام جو ہے وقت پر کرے تاکہ آئندہ آنے والی بارشوں پہ جو ہے وہ اگرچہ نقصان کی اگر بات کریں اس سے بھی بچا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کے لیے ایک سفر جو ہے وہ آسان ہو سکے، کیونکہ انڈسٹریل ایریاز کی طرف لوگ جاتے ہیں، دن بھر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اس میں اگر بات کروں کہ اپر لیول کے اسٹاف بھی ہوتا ہے اور لوور لیول کا اسٹاف بھی جو ہے، کیونکہ مین روڈ ہے یہاں سے یہ گزرتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تب تو مکمل طور پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مکمل طور پہ جو ہے ندی کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب پانی صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں اور وہ جو ہے کئی سالوں تک اس طرح چلتے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمیں جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے اپنی مدد آپ مٹی ڈالی گئی تھی، لیکن کب تک وہ مٹی جو ہے وہ چلے گی؟ یہاں پہ گاڑیوں کی تعداد جو میں بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں سے روز آتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ گڑھے دوبارہ جو ہے وہ بڑے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور شہریوں کی جانب سے جو ہے شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وقت پر کام کیا جائے تاکہ ان کا وقت بھی شہریوں کا بچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھے، کیونکہ اس شاہراہ پر جو ہے کہیں بھی اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے، جو کہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ آئے روز شکایتیں ملتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کسی موٹر سائیکل یا گاڑی کی لائٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اس دوران جو ہے جانی نقصان بھی ہو چکا ہے ماضی میں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دے اور اس شاہراہ پر جو ہے مرمت کا کام مکمل کرے تاکہ شہریوں کے لیے جو آسانی کا سفر جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ جی شایان، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گڑھے ہیں یہ کیا حالیہ بارشوں کے نتیجے میں بنے ہیں یا یہ عرصہ دراز سے یہاں پر موجود ہیں؟ یہ حالیہ جو ابھی بارشیں ہوئی تھی گزشتہ ماہ میں، اس دوران جو ہے یہاں پر یہ ندی کا روٹ ہے، کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ مکمل طور پہ ندی کے کراس کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جب ندی مکمل طور پہ بھر جاتی ہے تو پانی اس روڈ پر آ جاتا ہے، یہاں پر ٹریفک کے لیے جو ہے اس روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے مکمل طور پہ، کیونکہ یہاں سے گزرگاہ مشکل ہوتی ہے اور خطرناک ثابت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ پانی جو رکا رہتا ہے اس دوران جو ہے یہاں پر جو اس کا کارپیٹنگ کا کام ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے اکھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس بار جو ہے اچھے خاصے ہمیں جو یہاں پہ گڑھے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قیمتی گاڑیاں بھی جو ہے وہ نقصان میں آ رہی ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کی جانیں بھی جو ہے اس پہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہاں پر ڈکیت بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، کئی بار جو پولیس کی جانب سے اس طرح کے ڈکیت پکڑے بھی گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی اس طرح کی شکایت بھی موصول ہوئی ہے کہ اس شاہراہ پر جو ہے رات کے اندھیرے میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور ڈکیت جو ہے ان گڑھوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب گاڑی سلو ہوتی ہے تو اس دوران وہ آ کے پہنچتے ہیں اور فوری طور پہ ڈکیتی کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور شہریوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی مریض شخص ہے وہ اس شاہراہ سے گزرتا ہے تو
वो मजीद जो है वो बीमार होता हुआ नजर आता है, ना कि सेहतमंद होता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जहाँ पे गाड़ी जो है वो गुजरते हुए हमें मुश्किल नजर आ रही है, जबकि ट्रैफिक का निजाम जो है काफी यहाँ पर बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश तो की जा रही है अपनी मदद आप, लेकिन क्या कर सकती है जब रोड ही टूट फूट का शिकार हो और बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान, आपने हमें अपडेट किया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने शहर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सीईओ के इलेक्ट्रिक को खत लिखकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम के मुताबिक सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में रोज़ाना 8 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनसबी को जो है खत लिखा है और खत में जो है लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज किया गया है कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जो है जोड़िया बाजार में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। जोड़िया बाजार में बिजली की लोड शेडिंग से ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कारोबार करना महाल हो गया है। और होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने खत में कहा है कि जोड़िया बाजार की होलसेल मार्केट को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट को नजरअंदाज ना किया जाए और अपील की है कि लोड शेडिंग से कारोबार करना मुश्किल तरीन हो गया है और फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक जो है जो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है उसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए। कभी कहा जा रहा है कि 8 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया जाता है, कभी 12 घंटे तक इसकी लोड शेडिंग की जा रही है और दिन के औकात में अगर बिजली नहीं होगी तो कारोबार कैसे किया जाएगा। जो हम सारा काम कर रहे हैं उसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जिसमें बिजली की अशद जरूरत है तो उसमें कारोबार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। इस पर चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और मुसलसल कंटिन्यू 8 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग, यानी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसकी अफेक्ट हो चुकी है। कि इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे बिल की अदायगियां होने के बावजूद ये लोड शेडिंग 12-12 8-8 घंटे किस तरह दुकानदार बर्दाश्त करेंगे। और ये लम्हा फिक्रिया है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का एहसास है उसको और रेवेन्यू करोड़ों की तादाद में, करोड़ों रुपया रोज डेली की तादाद में इंपोर्टर एक्सपोर्टर होलसेलर अदा करते हैं। और इसका हमें के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की नजर क्यों कर रही है, मैं सवाल करता हूं के इलेक्ट्रिक से और के इलेक्ट्रिक के एमडी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सर इस पे देखें और गौर करें और लोड शेडिंग को खत्म करें। हम चाहते हैं अच्छे माहौल में इस कराची चले और कराची की बेसिक एसेंशियल आइटम सबसे बड़ी एशिया की मार्केट को इस तरह नजरअंदाज ना किया जाए और के इलेक्ट्रिक इसमें ताउन करे। मुझे यकीनी है कि आप लोग ताउन करेंगे। जज़ाकल्लाह। गुलबर्ग टाउन में इंतजामिया की ताउन से पानी फराहमी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल बलोच का कहना है कि करोड़ों रुपए मालियत के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। दहाइयों की प्यास अब जाके बुझी, गुलबर्ग टाउन के घरों तक पानी पहुंच गया। गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में दहाइयों से पानी की फराहमी मुअत्तल थी, ताहम अब नई लाइनों के तनसीब के बाद पानी की रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल का कहना है कि टाउन के इन ताउन से इन मोहल्लों तक पानी पहुँचाया गया है जहाँ बरसों से लोग पानी को तरस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी जिस तरह टाउन के ताउन से हमने वहाँ पे लाइनें जो है रिप्लेस की हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरा स्टाफ है, सब इंजीनियर्स हैं, वाटर बोर्ड का जो स्टाफ है, अब वो राउंड क्लॉक वहाँ पे वॉल ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक पानी पहुँच रहा है। इंशाल्लाह इसको हम और बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, वॉल्स लगा रहे हैं, वॉल ऑपरेशन करेंगे तो पानी हर घर तक ले जाना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि हमने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पानी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। रेलवे कॉलोनी, आसिफ नगर और ब्लॉक 2 में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। गुलबर्ग टाउन ने कराची के हालात को, कराची के वाक़यात को और कराची के लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम गुलबर्ग टाउन अब तक करवा रहा है। और उसमें जो रहनुमाई वाला मामला है या उसमें जो तकनीकी जो है सहूलत कह लें, वो हमारा वाटर बोर्ड का मामला है। हमारे एक्सीएन जो वाटर बोर्ड गुलबर्ग के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जितनी अपूर्ण कोशिश हो रही है वो सारी की सारी गुलबर्ग टाउन खर्च करता है और उन लाइनों में अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आ रहा है।
इलाका मकीनों का कहना है कि तवील अरसे बाद घरों में पानी आना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का छठे रोज भी एहतजाज, पीर के रोज वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का छठे रोज भी एहतजाज जारी रहा। म्यूजिक टीचर्स ने पीर के रोज बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। म्यूजिक टीचर्स के ऑर्गेनाइजर कामरान चांडियो ने बताया कि पीर के रोज सिंध भर से फनकार, अदीब, सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुन कराची प्रेस क्लब पहुंचकर भरपूर एहतजाज में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंचकर एहतजाज करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा मसला सिर्फ वज़ीर तालीम सरदार शाह ही हल कर सकते हैं। 319 म्यूजिक टीचर्स को फौरी तौर पर ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी किए जाएँ। अमरीकी काउंसिल खाना कराची की जानिब से इंग्लिश एक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब। फारिगुल तहसील तालिबात ने कहा कि मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं निजी होटल में और अमेरिकन कौंसल खाना कराची की ज़ेर एहतमाम एक्सिस इंग्लिश स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब जो है वो आज यहाँ पर मुनक्किद की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइए कैसा तजुर्बा रहा और जो दीगर जो और लड़कियाँ हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं, क्या मैसेज देंगे? Hello, it's me Aisha and I'm an Access student. My experience was completely great and I'm blessed that I'm the part of this Access program. We learned a lot of things. We enjoyed this program. We attend different events and enhance our confidence and thank you so much Access. Hello, it's me Harman. I am proudly say I am an Access student. This Access scholarship program gave me many opportunities to build my confidence in speaking and we learn and grow. I am very thankful for this Access scholarship program. Hi, my name is Manhel and I am proudly say that I am an Access student and आज हमारी ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। बट मैं ये कहूँगी कि अगर पाकिस्तानी बच्चों को, इसलिए मैं उर्दू में कह रही हूँ ताकि सबको समझ आए, जो है अगर पाकिस्तानी बच्चों को जो है कभी भी इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको ज़रूर ये चीज़ लेनी चाहिए। कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। कोई लाइक अब कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेरेंट्स से कहे कि हमें ज्वाइन करना है, जैसे हमने किया और आज हम बहुत खुश हैं और थोड़ा सैड भी कि अब ख़त्म हो गया। ठीक है जी भाई, खुश भी हैं और थोड़ा बहुत सैड भी हैं क्योंकि दोस्तों का साथ जो है वो आज छूट रहा है। लेकिन इन तालिबात का ये कहना है कि बहुत ज़बरदस्त इनका एक्सपीरियंस रहा और इसी तरीके से जो मज़ीद आने वाले जो बैचेस हैं तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इन तालिबात का ये कहना है कि यकीनन तौर पर इंजॉयमेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ बहुत कुछ सीखने के जो मौके हैं इन तालिबात को आज यहाँ पर फराहम किए गए। जी।